علی ھدی من ربہم. اللہ نے صفات بیان کر کے نا اولئک بھی اس ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے. اولئک یہ جمع کے لیے آتا ہے. اولئک اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ, یعنی گویا اللہ نے ان صفات کے حاملین کو جو بھی یہ کام کرتے ہیں نا ان سب کو گویا ہمارے سامنے رکھ کے کہ یہ صفات ہیں, تو اللہ نے فرمایا اولئک یہ ہیں لوگ, یہ دیکھ لو علی ھدی یہ ہدایت پر ہیں. جیسے قرآن نے کہا تھا نا کہ متقین کے لیے کیا ہے ہدایت, تو میں دوبارہ اس ڈاکٹر کی مثال کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھ سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں, تو آپ کنفیوز ہو, تو وہ ڈاکٹر نے بہت سارے لوگ جمع کر دیے صحت مند نا لال سرخ بہترین صحت, کیا ڈاکٹر نے کہا یہ ہیں وہ لوگ جن کو مجھ سے فائدہ اٹھائے. تو آدمی دیکھ کے ایک دم یار ڈاکٹر صاحب اب تو آپ مجھے بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیں, کہتے ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا اولئک یہ ہیں جن کی یہ صفات ہیں, نماز میں سستی نہیں کرتے اور سخاوت بے پناہ نظر آئے گی, خرچ کر رہے ہوں گے اور نظریاتی لحاظ سے بھی ٹھیک ہیں, تمام پیغمبروں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان. اولئک علی ھدی یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں, من ربہم. یہ دونوں چیزیں یہاں پر بڑی دلچسپ ہیں. ایک تو قرآن نے کہا علی ھدی, اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر آنا, یہ ہدایت کے اوپر ہیں. حالانکہ نارملی ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. جو سیدھے راستے یعنی ہوتا تو یہ ہے نا کہ یعنی کوئی بھی سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ اس کے اوپر ہے, یہ سوار ہے. سوار تو آپ سواری کے اوپر ہوتے ہو نا. تو علماء نے یہاں نقطے کی بات کی ہے کہ اعلیٰ عربی میں آتا ہے کسی چیز پر جب مضبوط قرار ہوتا ہے نا آپ کو, تو اس کے لیے اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ کو کا کنٹرول ہوتا ہے. تو اللہ نے گویا یہاں یعنی ایک مبالغہ کیا کہ ایسے ایکوریسی ہے نا ان کے راستے میں, گویا راستہ ان کا محتاج ہو گیا ہے, راستے کو قابو میں کر لیا سیدھے راستے. یعنی کسی کو بھی سیدھا راستہ چاہیے تو ان سے لے تو ملے گا. چینی فلاں کے پاس ہے, جب چینی شارٹ ہو گئی تھی تو بھائی وہ ساری فیکٹری کا مال, جس کو بھی چینی چاہیے تو وہاں کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی. تو اللہ نے فرمایا اب یہ سیدھے راستے ایسا ان کے کنٹرول میں آ گیا گویا سیدھا راستہ. حالانکہ راستہ کنٹرول میں نہیں ہوتا آپ کے, آپ راستے کے حساب سے خود کو چلاتے ہیں. لیکن یہ مبالغہ ہے نا, میں نے بتایا تھا نا قرآن لوگوں کی زبان میں بات کرتا ہے, بلاغت کے نقطے استعمال کرتا ہے قرآن. تو گویا ہدایت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اب جس کو بھی ہدایت چاہیے, جو چاہتا ہے میں بالکل میری زندگی صحیح گزرے, کافر ہو لبرل ہو جو بھی ہو, سائنٹسٹ ہو, اس کو چاہیے کہ ان سے ہدایت مانگے, سیدھا راستہ ان کے پاس موجود ہے. اور بتایا من ربہم, ہدایت کی مختلف تعریفیں ہیں. بہت سے لوگ, ہر آدمی کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں. بڑے بڑے فلاسفر ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں, جو ان قانون کو فالو کرے گا وہ کہتے ہیں یہ صحیح راستے. اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن کے اپنے لاز ہیں, ایسا ہے نا, امریکہ کے اپنے قوانین ہیں, وہ کہتے ہیں جو اس قوانین کو فالو کرے گا وہ کیا ہے, سیدھے راستے پر ہے, جو اس سے ہٹے گا اس کو سزا ملے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کے جتنے طریقے ہیں نا یہ سب انسانوں کی طرف منسوب ہیں. یہ جو میں نے علامتیں بیان کی ہیں نا کہ اپنے رب کے لیے بدن بھی تھکاتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں اور عقیدے اور نظریے بھی صحیح ہیں ان کے, یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ایک تو مضبوطی سے ہدایت کو کنٹرول میں کیا ہوا انہوں نے, اور دوسری بات یہ کہ یہ ہدایت بھی اس کی نسبت کہاں ہے, من ربہم, جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے نا, اس نے جس چیز کو سیدھا راستہ قرار دیا ہے یہ اس راستے کو انہوں نے ہاتھ میں کنٹرول کی, وہ راستہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور اللہ دوبارہ ہاتھ سے گویا اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں یہاں عربی میں کمال کے لیے بھی آتا ہے, کسی چیز میں کمال پیدا کرنا ہوتا ہے تو لگا دیا جاتا ہے المفلحون, اور ہم درمیان میں دوبارہ یہ حصر پیدا کرتا ہے. اولئک المفلحون بھی کافی تھا نا, لیکن ہم دوبارہ لگانا یہ کیا ہے, یہی اولئک یہ لوگ, ہم یہی لوگ, المفلحون پورے کامیاب ہیں. حقیقی کامیابی انہی کو حاصل ہوگی. باقی جو کامیابی ہے وہ اقوام متحدہ کے لاز کو آپ فالو کریں تو کامیابی ملتی ہے, آپ کو قرضے آسانی سے مل جائیں گے. آپ اگر پاکستان اگر فالو کریں نا یونائٹڈ نیشن کے لاز کو تو دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہو جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں پوری کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کی غلامی میں آنا پڑے گا.
آگے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، میں نے بتایا تھا قرآن دو انتہاؤں کو بیان کرتا ہے، یا تو بہت اچھے لوگوں کو یا بہت برے لوگوں کو۔ اب قرآن بالکل جو الٹے لوگ ہیں نا ان کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ درمیان میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو بیچ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ ہوتے کافر ہیں لیکن ان کو سمجھایا جائے تو صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا، ان کا قرآن ذکر نہیں کر رہا بلکہ ان ہٹ دھرموں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ ایسے بھی ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، تو یہاں تو کافر مراد ہے لیکن اس سے ہر کافر مراد نہیں ہے، بلکہ مخصوص قسم کے کافر جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں۔ فرمایا سواء علیہم، برابر ہے ان پر یہ بات، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ڈرانے کا لفظ اس سے استعمال کیا کہ تمام پیغمبروں کی دعوت میں نا نتیجہ کا بیان لازمی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ دلائل سے سمجھا دیا۔ دیکھیں آج جب ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، بحث ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو دھمکیاں نہیں دی جاتی ہیں اس میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں، وہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مان لے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بلکہ اس کو براڈ مائنڈڈ لوگوں کا کام سمجھا جاتا ہے، یار بس اپنی بات سمجھا دی آگے دھمکی نہیں۔ قرآن یہ نہیں کرتا، قرآن جب بات سمجھاتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، تو قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے کہ اس پہ چلو گے تو جنت ملے گی، اور اگر نہیں چلے تو یہ نہیں کہ چلو تمہاری مرضی ہے، اللہ کو مانتے ہو، نبی کو مانتے ہو، نماز پڑھتے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہر آدمی کا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے، اللہ کا کام تھا سمجھانا، تمہاری سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا کوئی ہوتا ہے نا یہ لبرل، جیسے چلنا ہے بھائی کوئی بات نہیں، میں تو پھر بھی غفور الرحیم ہوں، میں تو پھر بھی کھلاؤں گا، ایسا نہیں کرتا قرآن۔ قرآن کہتا ہے مانو گے تو ہمیشہ کی کامیابی، نہیں مانا تو پھر جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ صرف قرآن کا دعویٰ نہیں ہے، جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب جہنم کی آگ ہی کی وعیدیں سناتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ ان کو جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو ڈرانے کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ دلائل سے تو بعض دفعہ لوگ مانتے نہیں ہیں نا، بہت ہی آدمی ڈھیٹ ہو تو کم از کم اس بات سے مان جاتا ہے کہ یار آخرت میں انجام کیا ہے، آگ ہے، تو اس سے تو تھوڑا سا لرز جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس آخری بات کو ذکر کیا ہے، کیونکہ دلائل سے ہر آدمی نہیں مانتا، جب تک اس دلائل کے آگے، دیکھیں وراثت کے جھگڑے ہمارے پاس صبح و شام آتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں بھائی دلائل سے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے، لوگ نہیں مانتے۔ لیکن اگر آپ بتائیں کہ بھئی کیس ہوگا تو آپ اندر ہو جائیں گے، تو تھوڑا سا یہ انسانی نیچر ہے، وہ دلائل کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، وہ اپنے انجام کو زیادہ فوکس کرتا ہے۔ آج جو دنیا میں بہت سے جرائم نہیں ہو رہے، انجام کا سوچ کے نہیں ہو رہے۔ اگر حکومت جیلیں ختم کر دے، پولیس کو ختم کر دے، پھر دیکھو ہر دوسرا آدمی مجرم بن جائے گا، ہر دوسرا آدمی لوٹ مار شروع کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ہٹ درم لوگ ہیں نا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو دلائل سے سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ہے، نہ 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 نہ، قرآن نے کہا بالکل، چونکہ ہٹ درم آخری درجے کے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جو ان کے فائدے کی بات اگر آپ کریں گے نا، کہ ان کو بتائیں گے کہ جہنم کی آگ میں جانا ہے، تو بھی ان پہ اثر نہیں ہوگا، یہ دنیا میں مست ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، ان میں سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ختم کر دی ہے۔ ایتھیس لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ تمہارا اللہ معاذ اللہ وہ خود ہی لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے، تو پھر اگر لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو کیا ہے، لوگ ایمان نہیں لا رہے تو کیا تکلیف ہے؟ تو یاد رکھیں یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، اللہ جو مہر لگاتا ہے قرآن میں دوسرے مقام پر یہ آتا ہے انہی کے اعمال کی وجہ سے، انہی کے اعمال کی وجہ سے۔ حدیث میں اس کو مثال دی گئی ہے کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے، وہ نقطہ بھی اللہ ڈالتے ہیں اور ہٹاتے بھی اللہ ہیں، لیکن فرمایا وہ توبہ نہیں کرے، دوبارہ گناہ کرے، دوبارہ جرم کرے، دوبارہ کرتا چلا جائے تو وہ دل کیا ہوتا چلا جاتا ہے، نقطوں سے بھر بھر کے کالا۔ تو پھر آپ نے مثال دی، فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب اس سے ہدایت کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں اب ان سے ہدایت کا امکان ہی ختم، لیکن ہم یہ فتویٰ نہیں کسی پہ لگا سکتے، یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، کس کے دل پہ نہیں لگی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمارا کام ہے کیا کرنا، تبلیغ کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر
مہر لگا دی ہے. جب سیل پیک ہو جاتی ہے نا کوئی چیز, اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو اللہ نے ایسا بنا دیا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, اللہ تو فرعون کے دل پر اب مہر لگا دے, اب اس کو ہدایت کی توفیق نہ ملے, کیونکہ اس نے اتنے بچوں کو قتل کیا, یہ تو توبہ کر کے جنت میں چلا جائے گا, اور یہ جو ہمیں اتنا ستایا اور جو بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے مار دیے اور اتنا دکھ دیا, تو اس لیے توبہ, تیرا اصول تو یہ ہے کہ توبہ کرے گا تو تو معاف کر دے گا, تو بس اب اتنا اس پہ مہر لگا دے کہ یہ توبہ کی توفیق ہی نہ ملے اس کو. تو اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا, اس کو اب توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. تو اسی کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ایسا کیا نا. تو اللہ ظالم نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو جہنم میں ڈال دے. فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے اللہ نے. قرآن یہ مثالیں بہت دیتا ہے کہ اندھے ہیں, آگے اسی میں آ رہا ہے اسی صورت میں, اندھے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں, یعنی حق بول نہیں سکتے, حق سن نہیں سکتے اور حق دیکھ نہیں سکتے. بس یہ جانوروں کی طرح نا اپنے مطلب کی چیز ان کو نظر آئے گی. جانور کو آپ کچھ بھی دکھا دیں, فلم دکھا دیں آپ اس کو, اور ایک طرف گھاس ہوگی, فوراً وہ دیکھ کے کہ وہ کہاں بھاگے گا, گھاس کی طرف. تو یہ بھی شہوت پرست لوگ ہیں, ان کو جتنے دلائل کے انبار لگا دیے جائیں اللہ فرماتے ان پہ اثر ہونے والا نہیں ہے. اور کیوں, ان کی بدماشیاں اتنی ہیں, انہوں نے اتنے جرائم کیے, اتنا انکار کیا اللہ کا, اتنی ہردرمی دکھائی ہے کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کافر کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے, تو وہ ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اللہ اب ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ کافر کم از کم زبان سے بھی انکار اور دل سے بھی انکار, اور منافق کہتے ہیں زبان سے تو انکار, زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن دل میں کیا ہے, انکار, اور زبان سے اقرار صرف اپنے مفاد کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں تو آپ کو کچھ فتوحات بھی ہوئیں, تو بہت سے یہودی اپنے آپ کو مسلم شو کرنے لگے, اس لیے کہ فتوحات ہوں گی, مال غنیمت ملے گا, اور ادھر مسلمانوں کے جنگوں سے بھی بچے رہیں گے. جب اپنے قبیلے میں جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم آپ کی طرف ہیں, تو وہاں سے بھی فائدے اٹھاتے, ادھر آتے تو کیا کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں. حقیقت میں یہ یہودی تھے, دل سے یہودی تھے لیکن زبان سے اپنے آپ کو مسلم شو کرتے تھے. انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا, تو اللہ نے اب ان کا تذکرہ کیا. وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں بعض ایسے ہیں, مَن یقولو, جو کہتے ہیں, آمنا باللہ وبالیوم الآخر, کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. وما ہم بمؤمنین, حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. دیکھو قرآن جہاں بھی ایمان کو ڈیفائن کرتا ہے اللہ پر آخرت پر, اللہ پر آخرت پر, تو موت کے بعد زندگی جو ہے نا, یہ تو اسلام تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اس زندگی, اور آج ہماری زبانوں سے اس موت کے بعد والی زندگی کا تذکرہ ختم ہو گیا. آج اگر کوئی موٹیویٹ بھی کرتا ہے نا تو آخرت کا تذکرہ نہیں کرے گا, اس جنت جہنم کا تذکرہ نہیں کرے گا, بلکہ اگر وہ کرے گا تو لوگ اس کو دقیانوس سمجھتے ہیں. ہمارے جتنے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یہ بھی زیادہ جنت جہنم کو فوکس نہیں کرتے, بس یہ جب آپ رسپیکٹ کریں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی, یہ اس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیا کریں, کیونکہ جو رسپیکٹ دیتا ہے اس کو رسپیکٹ ملتی ہے. آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں, کیونکہ آپ کریں گے تو آپ کے بچے بھی آپ سے اچھا سلوک کریں گے. آپ جب غریبوں کا خیال کریں گے تو معاشرے میں آپ کا ایک اچھا امیج بنے گا, لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے. یہ ان کی ساری دعوت یہیں گھوم رہی ہوتی ہے. قرآن اس چیز کو بالکل ہی دوسرے درجے میں رکھتا ہے. کوئی دو چار ہی حدیثیں ملتی ہیں ہمیں دنیا کے فائدے کی, قرآن سارا کیا بیان کرتا ہے, آخرت. بھئی ماں باپ کی خدمت کریں گے کیا ملے گا, آخرت ملے گی. حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, صحابہ نے پوچھا کیوں, فرمایا مجھے جبریل نے کہا کہ اس شخص پر لعنت ہو جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس کی خدمت کر کے اس نے جنت اپنے اوپر واجب نہ کی. آپ نے فرمایا آمین. یہ سب آخرت ہے نا, تو یہ تصور کے بغیر نہیں ہے, اللہ ایمان نہیں مانتا. تو اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, ہاں فرمایا کہ جو یہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, حقیقت میں یہ مومن نہیں. اب ان میں زیادہ یہودی تھے, حالانکہ یہودیوں کا تو آخرت پر ایمان ہے, تو وہ بھی اللہ بتاتے ہیں یہ بھی ایمان ان کا ایویں ہی ہے, بس پبلک کو بتانے کے لیے. حقیقت میں وہ آخرت کا تصور ان کے دماغ سے نکل گیا تھا. یخادعون اللہ, یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں صنعت مشاکلت. یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ سامنے والے نے استعمال کیے آپ جواب میں وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں, لیکن ان الفاظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا. اس کی مثال ہے
جیسے آپ مجھے آ کے کہنے لگے ہو کہ مفتی صاحب آپ کا ایک دشمن ہے جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. میں تیش میں آ کے بولتا ہوں دھوکہ تو بیٹا میں اس کو دوں گا تو اس کو پتہ چلے گا. اب نارملی اگر میں یہ لفظ استعمال کروں تو یہ توہین ہے. جیسے ویسے ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دشمن کے بارے میں کہوں یار میں اس کو دھوکہ دینے والا ہوں, تو آپ بولو گے مفتی صاحب ہم تو آپ کو دھوکے باز نہیں سمجھتے تھے, آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں میں اس کو دھوکہ دوں گا. تو یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ غلط. اللہ کے لیے بھی یہ دھوکے کا لفظ استعمال کرنا غلط, اور مخلوق میں کے لیے بھی غلط. دھوکہ دینا اچھا کام نہیں ہے. لیکن کسی خاص موقع پہ جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا استعمال تو جائز ہوتا ہے, لیکن اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے. مثال کے طور پر میں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دوں یار میں فلاں آدمی کو دھوکہ دوں گا, تو آپ غلط امیج بنے گا نا. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں مفتی صاحب وہ بار بار آپ مجھے ایک ہی بات دہرا رہے ہیں مفتی صاحب وہ بڑا دھوکے باز ہے اور وہ آپ کو اب دھوکہ دینے کا اس نے پورا پلان بنا ہوا ہے, تو میں کہتا ہوں بیٹا دھوکہ تو میں اس کو دوں گا. دیکھیں اس موقع پر یہ لفظ غلط نہیں ہے, کیونکہ یہاں میری مراد پتہ ہے کیا ہے, اس کے دھوکے کا جواب یا اس کے دھوکے سے بچنا یا کوئی خفیہ تدبیر کرنا, ایسی تدبیر جس سے اس کو نقصان ہو جائے. تو اس خفیہ تدبیر کو میں کہنا تو چاہیے تھا خفیہ تدبیر, لیکن میں خفیہ تدبیر کے بجائے دھوکے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ میرے لیے کیا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ دھوکے کا. تو مشاکلت کا معنی ہوتا ہے اسی جیسا کلام استعمال کرنا, جبکہ حقیقت میں وہ معنی مراد نہ ہو. تو قرآن بار بار میں بتاتا ہوں بلاغت بہت ہے قرآن میں, تو قرآن بھی انہی الفاظوں کے ساتھ بات کرتا ہے. تو منافقین بار بار یہ کہا کرتے تھے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے رب کو کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں ان کو. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یخادعون اللہ, اپنے ذام میں دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. تو حالانکہ اللہ کو کوئی بھی دھوکہ دے نہیں سکتا, تو اللہ کو تو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا نا, لیکن اللہ نے یہ نسبت ان کی طرف کر دی. اور یہاں تو نہیں ہے, دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ, یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, حقیقت میں اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اب دیکھیں اللہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا, لیکن اللہ نے ان کے جواب میں دھوکے کا لفظ استعمال کیے ہیں. تو یہ بطور جواب کے استعمال عام زبان میں بھی عرف میں بھی ٹھیک ہے, اور اس موقع پر یہ لفظ غلط نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بھی یہی ہے یخادعون اللہ, یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہاں بھی یاد رکھیں یہ وہی استعمال ہوا ہے کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق, اپنے خیال کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینے کی. چاہیے صنعت مشاکلت یہاں استعمال نہیں ہوئی ہے, یہاں صنعت مشاکلت وہ وما کرو وما کر اللہ میں استعمال ہوئی. یہ مکر کر رہے ہیں, اللہ بھی مکر کر رہا ہے, تو وہاں یہاں صنعت مشاکلت جو میں نے بھی بتایا نا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں صرف یہ ہے کہ یخادعون اللہ فی زعمہم, یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گمان میں. یعنی فعل بول کر, کبھی یاد رکھیں میں نے دو چیزیں بتائی تھی, کبھی کبھار فعل بول کر فعل کا ارادہ مراد ہوتا ہے, کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے. تو فعل بول کر کبھی فعل کی کوشش بھی مراد ہوتی ہے, یہ بھی عرب کلام میں. تو یہاں کیا ہے؟ کوشش. یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, کیا مطلب؟ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے خیال میں. تو اپنے خیال میں یہی کر رہے تھے, تو قرآن نے انہی کے خیال کے مطابق انہی الفاظ کو ذکر کر دیا. فرمایا وما یخدعون الا انفسہم, اور یہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنی ذات کو. حقیقت میں یہ ہو رہا ہے, ان کے گمان میں تو ہے کہ اللہ کو, لیکن اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, اور ان کو شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے, کجی ہے, ٹیڑھا پن ہے. کیا مطلب؟ نفاق کی بیماری, شک کی بیماری. یہ دو بیماریاں ہوتی ہیں دل کے اندر نا. شک کی بیماری کہ بھائی دلائل سے دیکھ کر ایک طرف ہو جاؤ, اگر تمہیں اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو ادھر ہو جاؤ, سمجھ میں آ رہا ہے تو ادھر. لیکن تردد کی بیماری ہوتی ہے نا, بعض لوگ ساری زندگی کنفیوز ہی رہتے ہیں, یہ بیماری ہے. دوسرا نفاق بھی ایک بیماری ہے. تو دونوں بیماریاں مراد ہو سکتی ہیں. نفاق بذات خود بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دو نمبری کر کر کے نا, بچپن سے ان کو ایک نمبری پسند ہی نہیں ہوتی. بلکہ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ دو نمبری میں ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, پھر بھی دو نمبری کر رہے ہوتے ہیں وہ, اس لیے کہ ان کے مزاج میں گھٹی میں دو نمبری داخل ہو چکی ہوتی ہے. ان کو سچ بولا ہی, میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھیں, سچ بولا ہی نہیں جاتا ان سے. ایسے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں جس جھوٹ میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے.
اور میں نے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں میں بھی دیکھی ہیں یہ چیزیں، بلا وجہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہی وہ مرض ہے. مرض کا لفظ ہے ذکر کیا کہ جو بیماری ہوتی ہے نا وہ انسان کے ساتھ چپک جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر لوگ اس کو معذور سمجھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہو گئے ہیں, بیمار ہو گئے ہیں, لیکن اللہ ان کو معذور اس لیے نہیں سمجھتے کہ یہ بیماری ان کی اپنی پیدا کردہ ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے بڑھا دیا ان کو عذروِ مرض کی, یعنی اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے. یہاں بھی وہی اعتراض ہوگا بھئی اللہ نے ان کو جب پکا منافق بنا دیا تو ان بیچاروں کا کیا قصور. تو اللہ نے منافق بنایا یہ اس لیے کہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں, تو ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیماری میں اور زیادہ اضافہ کر دیا. جیسے اس کی مثال ہے, آپ کو تیز بخار تھا اور آپ اس میں کھٹا چھولے چاٹ کھا رہے ہو اور مزید آپ جو ہے نا کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہو اس میں اور حماقتیں کر رہے ہو, آپ کا 103 سے 106 ہو گیا. تو کیا تو اللہ نہیں ہے, لیکن اس میں اللہ کا قصور ہے نہیں. تو یہاں بھی نفاق کا مرض بڑھاتا اللہ ہی ہے, خالق چونکہ ہر چیز کا اللہ ہے, لیکن اس میں قصور کس کا ہے, ان کا اپنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے, اور یہ بددعائیہ کلام بھی ہو سکتا ہے. ماضی کا جو صیغہ ہے نا عربی میں خبر کے معنی میں بھی آتا ہے اور دعا کے معنی میں بھی. جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہوا, یہ مطلب بھی ہے, اور اللہ ان سے راضی ہو جائے یہ مطلب بھی ہے. تو یہ بددعائیہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ ان کے مرض میں اور اضافہ کر دے, یعنی اللہ خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہو جائے کہ ان کا مرض اور زیادہ بڑھ جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب ہے الم والا, دردناک. کافر کے لیے عظیم عذاب اور ان کے لیے دردناک, یہ زیادہ سخت عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اس لیے کہ تھے یہ لوگ جھوٹ بولتے, کیریکٹر کے برے تھے یہ لوگ, کردار کے برے تھے, دو نمبری ان میں, اس لیے ان کے لیے زیادہ بڑا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض, کہ زمین میں فساد مت مچاؤ. مسلمان ایک چیز کی دعوت کو لے کے چلے ہیں, صاف پتہ چلتا ہے یہ غیر مسلم ہے یہ مسلم ہے, مسلمانوں کو ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے, بھئی ہماری تعداد کم ہے ان کی تعداد زیادہ ہے, ان سے لڑنا کیسے, ان میں تبلیغ کیسے کرنی ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے نا, یہ درمیان میں ان کا کمبختوں کا سمجھ میں ہی نہیں آتا, کبھی ادھر کبھی ادھر ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ توڑ رہے ہیں, اس سے بہت فساد پھیلتا ہے نا. پھر سادہ لوح مسلمانوں کو جا کے ورغلایا کرتے تھے, یہ جو صحابہ نئے نئے مسلمان ہوتے ان کو جا کے سمجھاتے تھے, الٹی الٹی باتیں کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور قرآن میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے. تو یہ سب کیا ہو رہا تھا, زمین میں فساد, اس سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, غلط فہمیاں بھی پھیلتی ہیں. وہ دیکھیں منافق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی, اس سے کتنا فساد پھیلا, کتنی سخت اذیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو دو قبیلوں میں جنگ چھڑنے کا خطرہ ہو گیا تھا عصبیت کی بیس پہ. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد مت مچاؤ, قالوا, تو ایسے بدبخت ہیں کیا کہتے ہیں, انما کا معنی تو ہم تو صرف, انما کا معنی ہوتا ہے صرف اور صرف, انما ہم تو صرف, نحنو ہم کیا ہیں, مصلحون اصلاح کرنے والے لوگ. بھئی ایکچولی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی بات کو پروموٹ کیا جائے, تو ہم نے جو فلاں کی شکایت آپ سے لگائی ہے اس لیے تھوڑی کہ آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو, بلکہ آپ کیا کریں, شکایتی ٹٹو بھی آج دیکھیں نا باس کو جا کے بتا رہے ہوتے ہیں, مقصد ہوتا ہے اس باس کے دل میں اس امپلائی کی اہمیت کم ہو جائے, میری اہمیت بڑھ جائے. تو جب لوگ کہتے ہیں بھائی تو کیا شکایتی ٹٹو بنا ہوا ہے, کہہ رہے ایکچولی میں چاہتا ہوں کمپنی کا سسٹم کیا ہو جائے, اچھا ہو جائے, کوئی باس کو دھوکہ نہ دے سکے اور سب آپس میں محبت ہو. یہ برے لوگ جو ادھر ادھر تو وہ اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی, معاشرے میں اور کیا ہو رہا ہوتا ہے, فساد. لیبل اصلاح کا ہوتا ہے, کام سارے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. بہو ساس کی شکایت لگا رہی ہوتی ہے اپنے میاں کو, اور جب میاں کو تب جاتا ہے نا ایک دم اس کا بی پی ہائی ہوتا ہے کہ میں تو ایکچولی چاہ رہی تھی کہ ایک آپ کو ابھی سے پتہ ہو تاکہ کوئی آپ اپنی والدہ کی اصلاح کی کوشش کریں, بلا وجہ جہنم میں نہ چلی جائیں کہیں وہ. تو یہ سارے الٹے الٹے کام گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہر فسادی ہے. تو اللہ نے فرمایا, بس یہ جلدی سے مکمل کر رہا ہوں, اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض, جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ, قالوا انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, الا خبردار, انہم هم المفسدون, یہی لوگ ہیں فساد مچانے والے. اتنا کافر سے نہیں ہو رہا فساد جتنا ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو اصلاح کا لیول لگا کے کام کر رہے ہیں, اور آج بھی ایسا ہی ہے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ, لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
منافقین کی اوصاف بیان ہو رہے تھے، کل بھی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی پچھلے لیکچر میں. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں اذا قیل لہم آمنو. بھائی 2 نمبری ایمان چھوڑ دو، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، جیسے کہ یعنی لوگ سے مراد صحابہ، تو یہ کیا کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے کہ معاذ اللہ بیوقوف لوگ. کیونکہ جو صحابہ جس طرح سے ایمان لائے ہیں وہ تو ہر جگہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، تو ان کو تو نقصان زیادہ ہو رہا ہے، فائدہ کم ہو رہا ہے. ان کو تو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، ان کو تو جنگ میں بعض دفعہ شکست بھی ہو رہی ہے، اور وہ تو ہر وقت ٹینشن میں ہیں. تو ایسے بیوقوفوں آپس میں کہتے تھے، یہ مسلمانوں سے نہیں کہتے تھے. تو ہم ایسے بیوقوفوں والا ایمان کیوں لائیں؟ کیونکہ ہم تو دنیا میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے جدھر مزہ ہوگا ادھر جائیں گے ہم. اس سے منافقین کی 2 نمبری بھی پتہ چل رہی ہے، اور صحابہ کا 1 نمبر ہونا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معیار جو ایمان کا قرار دیا نا، وہ کیا قرار دیا صحابہ کے ایمان کو، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے نا. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ صحابہ جیسا جو لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ صحابہ منافق تھے اور صرف 5 تھے باقی سارے ایسے ہی ہیں معاذ اللہ نقل کفر، اس کا مطلب وہ خود غلط ہیں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، تو لوگ صرف اہل بیت تھوڑی تھے، منافقین کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ سارے لوگوں میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور عشرہ مبشر اور جتنے بھی صحابہ تھے، جو منافقین چند مخصوص تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی تھے اللہ فرماتے ہیں ایسے لاؤ جیسے باقی پبلک ایمان لائی ہے. لوگ جو ہے نا، لوگ کا اطلاق یہاں پر اکثریت پر ہو رہا ہے. تو اگر آپ صحابہ کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ چند ایک تو تھے باقی سارے منافق تھے، تو اس کا مطلب لوگ منافق تھے اور چند ایک کیا تھے؟ صحیح تھے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، لوگ صحیح تھے، چند ایک منافق تھے. تو یہ صحابہ کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے سارے لوگ ایمان لائے ہیں، کیونکہ وہ صحیح ایمان ہے ان کا، وہ نفاق والا ایمان نہیں ہے. تو تم بھی ایسا ایمان لاؤ کہ دل سے بھی ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ایسا نہیں لائیں گے اور یہ تو معاذ اللہ بیوقوف ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم الصفا، خبردار سنو یہی اصل میں بیوقوف ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی. ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایمان لے آئے. اور جب اپنے شتونگڑوں سے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم تو محض مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اب دیکھو یہ وہ جو اس سے پچھلے لیکچر میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی تھی نا، کہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ صنعت، یاد کر لو نا اس کو، صنعت مشاکلت. اللہ کبھی استہزاء نہیں کرتا، یہ چیز اللہ کے لیے عیب ہے. استہزاء دیکھو، ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے استہزاء. تو مذاق بھی اللہ پہ سوٹ نہیں کرتا، اللہ کی شان کے خلاف ہے. اور استہزاء تو ہوتا ہے ایسا مذاق جس میں تمسخر ہو، یعنی دوسرے کی ذلت بھی ہو، یہ تو اللہ کی شان کے ویسے ہی خلاف ہے. لیکن یہاں چونکہ یہ لوگ مذاق یہ کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں نا، تو اللہ ان کو جو ان کے مذاق کا بدلہ دے رہا ہے خفیہ طریقے سے، اور ان کو جو اللہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس عمل کو اللہ نے استہزاء سے تعبیر کیا ہے. کیونکہ یہ اپنے عمل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ استہزاء. تو ان کے جواب میں یہ لفظ جب استعمال کیا جائے گا تو پھر یہ برا نہیں ہے، بلکہ یہ بلاغت کے اصولوں کے عین مطابق ہے، جس کی میں نے اس سے پہلے والی لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے میں نے اس کو بیان کیا تھا کہ بعض کلام کسی موقع پہ اچھے ہوتے ہیں، موقع کے ہٹ کے کریں گے تو وہ صحیح کلام نہیں ہوتا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ ان سے انتقام کیوں نہیں لیتا، ان کو فوراً سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ نے بتایا اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں حیران گھومتے رہے. حیران کا مطلب مست ہو کے، کوئی فکر نہ ہو فیوچر کی، نہ حال کی، بس نہ جہنم کی. تو اس کو کہتے ہیں حیران ہو کے اپنے جو ہے نا سرکشی میں گھومتے رہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، اور یہ نافرمانوں کو ملتی ہے تاکہ آخرت میں سخت عذاب دیا جائے اور اپنی نافرمانی میں وہ بڑھ جائیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. ان کے پاس 2 آپشن تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے تھے، اور ایک آپشن یہ تھا جو کفر کی گمراہی ہے. تو ایسے بدبخت ہیں کہ کتنا گھٹیا سودا کیا انہوں نے کہ ہدایت دے کے کیا لے لی؟ گمراہی لے لی. کیونکہ گویا دینا ہی ہوا نا، یہ بھائی دونوں آپشن ہے، یہ لے لو یہ لے لو. تو اللہ فرماتے ہیں گویا انہوں نے ہدایت کو مسترد کر دیا اور اس کے بدلے میں کیا خرید لی؟ گمراہی خرید لی. تو یہ ایسی تجارت ہے، فما ربحت تجارت، خرید و فروخت تجارت ہی کو کہتے ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا یہ ایسی تجارت ہے جو نفع بخش نہیں ہوئی اور نہ یہ سیدھے راستے پہ چل سکے. پھر اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے
کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے منافقین کی جیسے کسی شخص نے اندھیرے میں آگ جلائی. جب اندھیرا ہو تو انسان کی سب سے بڑی چاہت مسافر کی کیا ہوتی ہے؟ کہیں سے آگ نظر آئے. اس زمانے میں روشنی کا ذریعہ آگ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. روشنی کا ذریعہ آگ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. تو اندھیروں میں کوئی شخص پڑا ہوا ہو جنگل میں جو راستہ تلاش کر رہا ہو، اور ایک بندہ رحمت بن کے آ گیا اور اس نے کیا کیا؟ ایندھن لے کے آگ جلا دی. تو کس قدر خوشی ہوگی نا، خوشی سے پاگل ہو جائے گا وہ کہ یار اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور آگ سے روشنی ہوئی، اب ہم سیدھے راستے پہ سفر کرتے ہیں. ان کو سیدھا راستہ مل گیا، کیونکہ ان کے پاس تو سیدھا راستہ ہے ہی نہیں. کافر کے پاس راستہ ہی نہیں ہے سیدھا، تو دور کی بات، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہے نا. تبھی تو دیکھو کیسی لائف گزارتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. ہم نے یہ بھی نہیں پتا کہ لائف کو انجوائے ہی کرنا ہے بس، ہم نے یہ بھی نہیں پتا ان کو. تبھی سر پھوڑتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اصل مقصد ہمارا کیا، لائف کو انجوائے کرنا ہے، پھر کچھ اور سوچتے ہیں. کچھ ساری زندگی اسی تجسس میں گزر جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہوگا جس نے آگ جلا دی آپ کو اندھیرے میں. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا. ذهب اللہ بنورہم، سب اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان سے ان کی روشنی اللہ نے چھین لی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو دوبارہ انہی اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا يُبْصِرُونَ، اور اب ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں آئے. کفر کی اندھیرے تھے، کسی کے پاس گائیڈنس نہیں تھی. توحید کا راستہ لوگ بھول چکے تھے، بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے، برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشنی پیدا کی، جلائی روشنی، اللہ نے آپ کے ذریعے جلوائی، اور وہ اسلام کی روشنی تھی. ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور یہ نبی کے ساتھ ہو کے بھی کم وقت ان کی روشنی اللہ نے ان سے چھین لی ہے. ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور یہ نبی کے ساتھ صبح و شام رہتے ہیں. یہ منافقین آتے جاتے رہتے تھے نا، ان کو اس روشنی سے فائدہ نہیں ہو رہا. حالانکہ جب روشنی ہوتی ہے تو ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو کسی کے لیے بھی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بدبخت ہے کہ روشنی ہے مگر ان کو پھر بھی اللہ نے کس میں ڈالا ہوا ہے؟ اندھیروں میں. تو کتنی بڑی محرومی اور بدبختی کی بات ہے. اور یہ مثال ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس اسلام کی تعلیمات پہنچی ہوں، لوگ عمل کر رہے ہوں مگر وہ خود عمل نہ کر، اس کو سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو اسلام. تو یہ ہر ایک اس پہ فٹ بیٹھتی ہے. فرماتے ہیں اللہ سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں. بہرے کس سے؟ حق بات سے، یعنی ہر چیز سنائی دیتی ہے مگر حق بات سنائی نہیں دیتی. بکمن، ہر چیز بول سکتے ہیں مگر حق نہیں بول سکتے. عمیون، اندھے ہیں. کیا مطلب؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے، سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا. تو سیدھے راستے کے معاملے میں اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں. اب یہ واپس سیدھے راستے کی طرف لوٹ کر نہیں آتے. اگلی مثال اس سے بھی زبردست دی ہے. فرمایا او کصیب من السماء، بلکہ ان کی مثال یہ او جب قرآن میں آتا ہے نا او، تو بہت سی جگہوں پر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آؤ تمہیں اس سے بھی اچھی مثال دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بل. بل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلکہ. جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ جب صافات میں، ارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، ہم نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا یا اس سے بھی زیادہ. تو یہاں یا کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اگلی مثال ہی اچھی والی دینی تھی تو پرانی بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اصل میں یہ بھی ایک بلاغت ہوتی ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج اچھی سے اچھی مثال کی طرف جاتے ہیں. کہ پہلی والی مثال بھی زبردست ہے، قرآن کی تو کوئی مثال غلط نہیں ہو سکتی نا. تو اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان کی پوری حالت اس مثال، تم یہی مثال کافی ہے ہدایت کے لیے. اللہ فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، آؤ ہم تمہیں اس سے بھی اچھی مثال دیں. کیونکہ اس میں جو اس مثال میں جو ہم نے ان کی قسم پرسی کو بیان کیا ہے نا، جس سے تمہیں بڑا ترس آئے گا ان کے اوپر کہ یار روشنی ہوئی اور ان کے حق میں اللہ نے نور کو چھین لیا، تو یہ تو بیچارے بڑے قسم پرسی میں. اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم اس سے بھی اچھی مثال دیں جس سے ان کی حقیقی اندر کی حالت تمہیں پتہ چلے گی کہ اس سے بھی زیادہ یہ ٹینشن میں ہے اور اس سے بھی زیادہ قسم پرسی میں ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا او کصیب من السماء، ان کی مثال اس بارش کی ہے جو آسمان سے تیز بارش برس رہی ہو. اب آپ کسی صحرا میں ہوں، جنگل میں ہوں، اندھیرے میں ہوں،
تیز بارش برس رہی ہو، تو آپ کے پاس سیدھا راستہ حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ بجلی جب کڑکے گی تو آپ کو روشنی نظر آئے گی اور اس میں آپ تھوڑا سا چلو گے. لیکن جب بجلی کڑکتی ہے تو جہاں آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں جنگل میں جب بجلیاں کڑکتی ہیں تو خوف بھی ہوتا ہے. تو جو آدمی ہدایت چاہتا ہے اسے جب روشنی نظر آتی ہے وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے اور فوراً اس روشنی میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو ہدایت چاہتا نہیں ہے نا، اسے جب پتہ چلتا ہے دلائل کی دنیا میں کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں، تو اسے خوشی کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ غم. اب جن لوگوں کو اسلام سے نفرت ہے، طبعی طور پہ نفرت ہے، ان کو اگر دلائل سے آپ یہ ثابت کر دو نا کہ اسلام برحق ہے، تو وہ خوش نہیں ہوتے بلکہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں وہ کہ یار یہ، کیونکہ حسد اور جیلسی اتنی زیادہ ان کو اسلام سے ہو چکی ہے کہ اب ان کو اسلام کا برحق ہونا، وہ چاہتے ہیں کہ برحق ثابت نہ ہو اسلام. تو اللہ نے منافق کی یہی کیفیت کو بیان کیا جو اسلام دشمن ہے کہ آسمان سے تیز بارش برس رہی ہے جس میں فیہ ظلمات، بہت سارے اندھیرے ہیں اس بارش میں. کیسے؟ بارش کا خود اندھیرا ہوتا ہے، پھر رات کا اندھیرا، پھر آسمان پہ روشنی نہیں ہے، پھر کالے بادل ہیں، یہ سارے اندھیرے مل کے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا. اور اللہ فرماتے ہیں اندھیروں کے ساتھ رعد و برق، بادلوں کی زوردار کڑک اور بجلی بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، ایسی کنڈیشن ہے اور ایسی زوردار بجلی کڑکتی ہے کہ وہ اپنے کانوں میں موت کے خوف سے انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. تو یہ کنڈیشن، جب بجلی چمکتی ہے تو سیدھا راستہ بھی نظر آتا ہے، مگر جب ان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے نا تو خوف سے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں. تو ان کے حق میں قرآن کی جو وعیدیں ہیں، جو دلائل سے اللہ وعیدیں ثابت کرتا ہے کہ جہنم برحق ہے اور قبر کا عذاب اور یہ ساری چیزیں، تو ان وعیدوں سے بجائے ان کو سکون ملتا اور کہتے چلو ہمیں سیدھا راستہ پتہ چل گیا، ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے. وہ سیدھا راستہ ان کو نظر بھی آتا ہے تو کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے جو جنگل میں کھڑے آدمی کی ہوتی ہے. خوش نہیں ہوتے بلکہ اس سے کیا ہوتے ہیں کہ بھئی ہم پر موت نہ کہیں واقع ہو جائے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. مثال کے درمیان میں اللہ نے ایک جملہ کہا اور اللہ ان کافروں کا گھیرے ہوئے ہے، چھوڑے گا نہیں ان کو. تو یہ جیسے بجلی کی کڑک سے ڈر رہے ہیں نا، تو قرآن کی وعیدیں بھی ان پر نازل ہوں گی اور ان کو تباہ و برباد کریں گی. آگے اللہ نے پھر دوبارہ مثال شروع کیا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی ایسی زور سے چمکتی ہے کہ قریب ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ذرا روشنی ہوتی ہے تو یہ اس میں چلتے ہیں، اور جب دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر حیران سرگردان کھڑے رہتے ہیں. تو یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ منافق کمبخت نہ ادھر کا نہ ادھر کا. مسلمانوں نے تو فائدہ اٹھایا اسلام کی روشنی سے اور دل و جان سے اسلام کو لگایا، اب وہ ایک راستے پہ چلے جا رہے ہیں. اس میں نہ کوئی کڑک ہے نہ کوئی اس طرح کی جو ہے نا وعیدیں ہیں ان کے حق میں، بلکہ اللہ ان کو خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں. اور یہ چونکہ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو اب یا تو مکمل اندھیروں میں ہوتے، ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن تو مستقل نازل ہو رہا ہے اور دلائل کی دنیا میں قرآن ثابت کرتا چلا جا رہا ہے کہ میں برحق ہوں، اسلام برحق ہے. اور یہ دلائل سنتے بھی ہیں تو ایک دم چونک جاتے ہیں. تو یہ جو دلائل جب سنتے ہیں نا، اس دلائل کے سننے کو اللہ نے بجلی کی چمک سے تعبیر کیا ہے. جیسے ہی اللہ کی نشانیاں، ہر کافر چاہے وہ اسلام کا کتنا ہی دشمن ہو، اللہ اس کو اسلام کے برحق ہونے کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ بھئی جیسے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، بار بار موقع آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. پھر وہ ڈرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم الٹے ہوئے لٹکے ہوئے ہوں، لیکن پھر وہ دلائل ان کی نظروں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ اوجھل، پھر دوبارہ اندھیروں میں. تو یعنی جب روشنی ہوتی ہے تو بھی خوش نہیں، اور جب اندھیروں میں ہوتے ہیں تو ویسے ہی خوش نہیں. کیسی بہترین مثال اللہ نے کافر کی اور منافق کی دی ہے کہ ان کے پاس سرے سے کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قدم رکھنا کہاں ہے. اور جب گائیڈنس ملتی ہے ان کو قرآن سے یا اس کائنات میں غور و فکر کرنے سے، جب حق راستہ نظر آتا ہے تو اس سے بھی خوش نہیں ہوتے بلکہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارا بنے گا کیا، ہماری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو نہ اس کنڈیشن میں خوش اور نہ اس کنڈیشن میں خوش. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. یہ چونکہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، یعنی خود سے کائنات میں غور کر کے اور قرآن میں غور کر کے سیدھا راستہ تلاش نہیں کر رہے، تو اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ اللہ ان سے ان کی حقیقی بینائی بھی چھین لے اور حقیقی سماعت بھی چھین لے. اللہ کو اس پر قدرت ہے.
لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے تاکہ آزمائش ہوتی رہے اور ان پر حجت تمام ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ان مثال کو میں آسان لفظوں میں دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں. پہلی مثال تو بہت آسان ہے. دوسری مثال کا خلاصہ کیا نکلا کہ وہ کافر اور منافق جو اسلام سے دشمنی ہے، اسلام کو چاہتے ہی نہیں ہیں، یعنی ذاتی ان کو بغض ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں جس سے ان کو روشنی نظر آتی ہے اور سیدھا راستہ نظر آتا ہے. مگر یہ سیدھا راستہ نظر آ کے ان کو خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اس سیدھے راستے کی مثال ایسے ہے جیسے جنگل میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور سخت بجلی چمک رہی ہو. تو وہ بجلی چمک کے راحت تو ملتی ہے کہ راستہ نظر آ گیا، مگر اس راحت میں خوف بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ خوف کیا ہے کہ بھئی یہ بجلی نہ ہم پہ گر جائے، اس کی آواز میں بڑی گرج ہوتی ہے، تو اس راستے سے خوشی نہیں ہوتی. لیکن اگر تھوڑی دیر تک وہ بجلی چمکی رہے، کنٹینیو قائم رہے، تو کم از کم ایک فائدہ تو ہوتا ہے نا کہ اس میں چلنا شروع ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہے، وہ بجلی چند سیکنڈ کے لیے چمکتی ہے خوف کے ساتھ اور وہ بجلی بھی کیا ہو جاتی ہے، غائب، پھر اسی اندھیروں میں. تو جیسے اس جنگل میں کھڑا ہوا آدمی، اس کو نہ سیدھا راستہ ملے گا کبھی قیامت تک، اور جتنا ملے گا بھی تو وہ بھی خوف کے ساتھ ہوگا، اور وہ اور زیادہ پریشان ہی گھومتا رہے گا. بجلی کے چمکنے سے بھی کم بخت پریشان ہو رہا ہے اور اندھیرے سے بھی پریشان ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو درمیان میں لٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو نہ ادھر نہ ادھر، تو ان کی کنڈیشن بھی یہی ہوتی ہے. یا یہ لوگ جو اسلام سے ذاتی بغض رکھتے ہیں، ان کی کنڈیشن بھی یہی ہوتی ہے. تو یہ بہترین مثال دی ہے قرآن مجید نے ان لوگوں کی جو ہدایت ملنے کے بعد بھی اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے. تو ان کے ساتھ ساری زندگی یہی. یہ جو ڈاروین تھا نا، جو کہتا تھا یہ کائنات جو ہے نا بندر سے وجود میں آئی ہے، اس کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا. ڈاکٹر ہارون یحییٰ ایک سائنٹسٹ گزرا، اس نے کہا کہ جب یہ مور کو دیکھتا تھا نا تو بہت پریشان ہو جاتا تھا کہ یار میرا سارا فلسفہ یہاں مور میں آ کے کیا ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے. یعنی مور کے اتنے خوبصورت کلر ہوتے ہیں اور ایسے شائننگ، اور ایسے جیسے پرکار رکھ کے کسی نے وہ ڈیزائن بنایا ہو. تو وہ خود سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ یار یہ اتفاق سے کیسے خود بخود کروڑوں سال میں کیسی مخلوق بن گئی ہے. اب اس کو تو خوش ہونا چاہیے نا، لیکن خوش نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہو رہا ہے، پریشان اس لیے ہو رہا ہے. پہلے تو میں بتاتا ہوں خوش کیوں ہونا چاہیے تھا. خوش اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ یار میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ خدا ہے یا نہیں، تو مور کو دیکھ کے ثابت ہو گیا کہ خدا کیا ہے. لیکن اگر وہ یہ مان لیتا تو اس کی جو شہرت کی وجہ تھی خدا کا انکار، تو اس کو شہرت ملتی. لہذا وہ حق جب اس کو نظر آیا نا تو وہ خوش نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے آپ کسی صحابی کے منکر جو صحابہ کو نہیں مانتے، ان کے سامنے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کریں، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کریں، یار آج تک تو میں بہت پریشان تھا، مجھے حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بارے میں معلومات نہیں تھی ایکچولی، اب میں بہت خوش ہوا ہوں اور اب میں ان دونوں بزرگوں کا احترام کروں گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، ٹینشن میں آنا شروع ہوتا ہے. وجہ کیا ہے، ان کو ذاتی بغض ہو گیا ہے. تو جو حق کے متلاشی ہیں ہی نہیں، ان کو ذاتی بغض ہے. ان کے سامنے جب روشنی آتی ہے اور ہدایت آتی ہے تو وہ بڑی کڑک کے ساتھ آتی ہے. وہ روشنی ایسی کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگتے ہیں کہ بھائی چپ کر جاؤ، ہمارے سامنے دلائل بیان مت کرو. جیسے قرآن نے ایک اور مقام پہ بیان کیا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. قرآن میں آتا ہے کہ جب ان مشرکین کے سامنے دلائل کے آپ انبار لگاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں خدا ہے، تو بجائے دلائل سے خوش ہونے کے یہ کیا ہوتے ہیں، ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا انکار ہو رہا ہے، ہمارے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کا کیا ہو رہا ہے، انکار. اور جب ان بتوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ذاتی مسئلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو یہی اللہ نے بیان کیا کہ یہ حیران سرگردان اور ان کی کنڈیشن ایسی خوف اور بھٹکنے کی وہی کنڈیشن ہوتی ہے جو جنگل میں بارش برس رہی ہو اور اندھیرے ہوں اور روشنی چمکتی ہو اور اس میں کڑک بھی ہو، بجلی بھی ہو. یہ کڑک کیا ہے، یہ اصل میں قرآن کی جو وعیدیں ہیں نا، جس میں قرآن نے کہا کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے. ان وعیدوں کو اللہ نے بجلی کی کڑک سے تعبیر کیا ہے. اور بجلی سے مراد قرآن کی وہ دلائل ہیں جو ان میں قرآن کی آیتیں بھی داخل ہیں، اور جو آفاق عالم میں اللہ نے دلائل بکھیر دی ہیں اپنے وجود کے، اپنی توحید کے، وہ سارے دلائل وہ بجلی سے تعبیر ہے. اور ان کے اندر جو وعیدیں چھپی ہوئی ہیں جس میں یہ ہے کہ یہ صحیح راستہ اختیار نہیں کیا تو انجام کیا ہوگا، برا. یہ وعیدوں کو اللہ نے کس سے تعبیر کیا ہے، بجلی کی کڑک سے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
دیکھیں ابھی تک جو ہم نے سورہ بقرہ کے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ نے منافقین کی اور جو کافر ہیں ان کی مثالیں دی تھیں کہ یہ اندھیروں میں ڈوبتے ہیں، بجلی چمکتی ہے تو چلتے ہیں، یعنی ایسے کنفیوز لائف ہوتی ہے ان کی، ڈرتے بھی ہیں، خوف بھی رہتا ہے ہر وقت، اتنا خوف کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں. تو یہ ان کی قسم پرسی کی حالت اللہ نے بیان کی تھی. وہ بیان کرنے کے بعد قرآن اپنے اصل مدعا کی طرف آتا ہے. جیسے ہم بھی جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں نا تو درمیان میں بہت سارے اعتراضات کے جوابات دیتے دیتے پھر ہم اصل ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہاں بھی قرآن ان مثالوں کے بعد منافقین کی کیفیات، اہل ایمان کی علامتیں بیان کی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ تمام کچھ بیان کرنے کے بعد قرآن اپنے اصل دعوے کی طرف آ گیا. یا ایھا الناس، اے لوگو. میں جب تراویح میں قرآن پڑھتا ہوں نا جب یہ ہم 2 رکوع مکمل کر کے اس آیت پہ پہنچتا ہوں، مزہ بہت آتا ہے کہ وہ قرآن پوری تمہید کے بعد اپنے اصل ٹاپک پر آیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہی اسلام میں اور باقی تمام مذاہب میں اور جو ملحد لوگ ہیں ان میں فرق ہے کہ اسلام آپ کو مکمل غلام بناتا ہے کس کا؟ اللہ کا. تو اللہ فرماتے ہیں اعبدوا، عبادت کرو، غلامی کرو. عبادت کی پوری تفصیل میں سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں کہ عبادت کو ڈکشنری میں اس کے کیا مطلب ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے. قرآن میں کہیں عبادت غلامی کے معنی میں آئے گا، کہیں اس ٹرم کے طور پر استعمال ہوگا. صحیح ہے نا؟ جب ڈکشنری میں ہم عبد کا معنی دیکھتے ہیں غلامی، تو وہ کسی کی بھی جائز ہے. ماں باپ کا بھی غلام بن سکتے ہیں، ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہیں، اللہ کے بھی غلام ہیں. لیکن جو ٹرم ہے نا عبادت کی، جو میں بتا چکا ہوں، آپ سورہ فاتحہ کے لیکچر میں دیکھنا، اس کی عربی میں تعریف پھر اردو میں تعریف، وہ صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہ والی غلامی اختیار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے. وہ صرف اللہ کی جائز ہے. تو یہاں وہ والی غلامی مراد ہے جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے. اس کی تفصیل میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ فاتحہ میں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، غلامی اختیار کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. باقی غلامی کیسے اختیار ہوگی؟ نماز کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، حج کے ذریعے اور روزوں کے ذریعے، اور جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان کو پورا کر کے، یعنی مکمل اللہ کو فالو کرو. اور وہ اللہ، اب اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا. کیونکہ اتنا مشکل حکم دیا جا رہا ہے تو انسان اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ ہم تمہیں جس کی غلامی کا حکم دے رہے ہیں وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. بھائی خود سے تھوڑی پیدا ہوئے ہو، تمہیں بھی اور تمہارے باپ دادا کو بھی. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس غلامی سے تم کیا بن جاؤ گے؟ متقی. جن متقیوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں ان کی فہرست میں داخل ہو جاؤ گے. الذی، پھر وہ اللہ ایسا نہیں جس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ نے اپنی صفت کیا بیان کی؟ رب ہے، پالنے والا نا. تو پالنے والے کا کام صرف پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ پیدا کر کے زندگی کے اسباب بھی پیدا کرنا، کہ اسی کو پالنا کہتے ہیں نا. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنا دیا؟ بچھونا. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا. اور پھر بھی اتنا ہی نہیں بلکہ انزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے برسایا پانی. دیکھو بارش ہو رہی ہے نا باہر تیز، تو یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، زمین کو زندگی مل رہی ہے. انزل من السماء ماء، آسمان سے برسایا پانی. فاخرج به من الثمرات، اور پھر اس سے نکال دیے طرح طرح کے پھل. ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، سارے کام عجیب ہو رہے ہیں. پانی کو دیکھو، زمین اور کھاد اور مٹی کو دیکھو، اور اس سے لہاتی ہوئی فصلوں کو دیکھو. پانی اور مٹی کا کوئی جوڑ نہیں. پھر مٹی سے جو آم، خربوزے، تربوز پیدا ہو رہے ہیں، بالکل الگ چیز پیدا ہو رہی ہے. تو پانی میں سب کچھ ہے جس سے سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے. رزق لکم، تمہارے رزق کے طور پر. رزق کہتے ہیں انسان کی کو زندگی گزارنے کے لیے. یہ رزق کی ڈیفینیشن خوب اچھی طرح یاد رکھیں، بار بار میں نہیں بتاؤں گا. رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق روٹی کو نہیں کہتے. عربی میں یا قرآن کی اصطلاح میں رزق کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں، ان ضروری لوازمات کا انتظام، اس کو رزق پہنچانا کہتے ہیں. یعنی رزق کی فہرست میں زندگی گزارنے کے لیے جو تمام ضروری چیزیں انسان کو چاہیے وہ کیا کہلاتی ہیں؟ رزق کہلاتی ہیں. تو جو اللہ نے انسان سے رزق کا وعدہ کیا نا، روٹی اس میں صرف داخل نہیں ہے، اس میں
ہر چیز ہے. اسکولوں کی فیسیں بھی آتی ہیں اس میں رہائش بھی آ گئی, اس میں لباس بھی آ گیا, اس میں آپ کی جاب بھی آ گئی, اس میں ٹیکسٹائل ملیں بھی آ گئیں, سمجھ رہے ہو, اس میں آپ کا ایٹم بم بھی آ گیا اگر وہ ضروری ہے, ہر چیز آ گئی اس میں. اگر نہیں مل رہی تو آپ کی اپنی کوتاہی ہے, یا یہ کہ وہ آپ کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بچوں کو سٹی اسکول میں پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو اللہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا تھا, تو اس کا مطلب بھائی آپ کے بچے کے لیے اسکول پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ تو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا, پڑھائیں اگر اللہ نے پیسے دیے, نہیں دیے تو آرام سے بیٹھیں گھر میں. یہ ٹماٹر والے کیا کہ جہنم میں تھوڑی جائیں گے, یہ بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں. تو ہم نے خود اپنے ایک دماغ میں ایک معیار متعین کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں آسمان سے پانی برساتا ہے اور طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے تمہارے رزق کے طور پر. یعنی پھل میں اللہ نے بتا دیا صرف کھانے کے لیے نہیں ہے, اس سے لوگوں کو ملازمتیں بھی ملتی ہیں, سبزی منڈی پوری آباد ہوتی ہے اس سے, پھر ٹیکسٹائل ملوں سے جو کپاس نکلتا ہے وہ اس سے کپڑے بنتے ہیں, بارش کے پانی سے جو کپاس پیدا ہوتی ہے اس سے ٹیکسٹائل ملیں چلتی ہیں نا, ان ملوں میں لوگوں کو جاب ملتی ہے. تو سب رزق کی فہرست میں داخل ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ فرماتے ہیں ایسا رب ہے, پہلا کام یہ کرو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ. غیرت آتی ہے اس کو کہ سارے کام تمہارے لیے میں کر رہا ہوں اور مزار کے سامنے جا کے جھک رہے ہو, یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہے ہو, عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے ان سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا, یہ سارے کام میں تنہا کر رہا ہوں. فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وانتم تعلمون, جب کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سارے کام میں کر رہا ہوں, سب کچھ پتہ ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ سب میں کر رہا ہوں, تو کیوں میرے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہو. اب چونکہ اللہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں, تو انسان کو اشکال ہوتا ہے ایسا تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہے ہوں, ہلا دیتی ہے نا یہ آیتیں. تو اللہ نے فوراً کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, ہم نے اپنے بندے پر جو قرآن نازل کیا نا, اگر تمہیں شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ انہوں نے اپنی طرف سے تو نہیں بنا لیا, تو تم بھی بنا لو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ, اور اکیلے نہیں بلکہ سارے عرب کو بلا لو تم, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو.